ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کی نظر لگی تو کسی کی نظر لگ بھی نہیں سکتی، اگر اس کی نظر ہو جائے تو پھر کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ تقریر اس لیے کی کہ لوگ سبحان اللہ کہیں، لوگ داد بھی دیں، فریاد بھی دیں۔ نعت اس لیے پڑھی کہ لوگ نعت خواہ کہیں، زکات اس لیے دیا کہ لوگ سخی کہیں، کپڑے اس لیے اچھے پہنے کے لوگ کہیں کہ کیا اچھا لگ رہا ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ یار نے حکم دیا ہے اچھے کپڑے پہننے کا، یار نے حکم دیا ہے زینت کرنے کا، کہا کہ وہ حسن والا ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لیے کیا کہ آج تک کیا کیا اللہ کے لیے؟ کبھی سوچو۔ اور جو چیز اللہ کے لیے نہیں کی جاتی ہے، عمل کوئی ہو، وہ تجارت تو ہے مگر عبادت نہیں ہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم تو تجارت کر رہے ہیں، تاجر ہو گئے۔ ہم سے بڑا مکار کون ہو سکتا؟ داڑھی اس لیے رکھی لوگ نیک کہیں، یا اس لیے رکھی نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ رمضان المبارک کے روزے اس لیے رکھے، نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا؟ اگر میں روزہ نہیں رکھتا ہوں تو پورا محلہ تھو تھو کرے گا۔ یہ بھی نیت ہے روزے کی؟ للہ کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائی، اگر صحابی کی نیت بدل جائے، اگر صحابی کی نیت بدل جائے تو رسول اللہ ان کے اجر کے بارے میں بھی بیان کرتی۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی آپ کی بخاری شریف کی پہلی ہے، کیوں ہے؟ ایک صاحب تھے، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ مدینے والے اپنی بیٹیاں غیر مدنی کو نہیں دیتے، تو اگر میں ہجرت، اور جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں مدینے والے اپنی بیٹیاں ان کو دے رہے ہیں، تو اگر میں ہجرت کر لوں تو میری بھی کسی مدنی لڑکی سے شادی ہو جائے۔ اور انہوں نے اس نیت سے ہجرت کی تو حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے، اور جس نے بیوی اور دنیا کے لیے ہجرت کی اس کے لیے بیوی اور دنیا۔ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث اسی لیے تو آئی نا کہ ایک صاحب نے یہ سوچا، بڑی اور بھی اس پہ روایت ہے لیکن میں نے ایک روایت رکھ دی آپ کے سامنے۔ تو آج یہ امت عمل تو کر رہی ہے لیکن جان عمل سے ناواقف ہے۔ تو پہلا راز ہے نیت۔ وہ حدیث جو پڑھنے چلا تھا اس کو سن لیں، وہ جو 5-7 حدیثوں کے اندر امہات الحدیث بیان کی گئی ہے اس میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جب ملک شام پہنچے تو اہل شام حضرت ابو ہریرہ کے پاس جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے کہا، اے صحابی رسول، آپ نے رسول اللہ کی صحبت پائی، کوئی ایک ایسی حدیث بیان کر دیجئے جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک حدیث سننا چاہتے ہیں، کام ہمارا بن جانا چاہیے، مختصر مطلب جامع، ورنہ حضور کی حدیثیں تو لاکھوں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی آپ کے سامنے، کیونکہ مختصر ہی ٹائم، مجھے بتایا گیا 10 بجے پروگرام ختم ہونا ہے لیکن 9:30 بجے بیان شروع ہوا ہے، تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، 10:30 تک، 10:30 تک پتہ نہیں، بہرحال جب تک بھی ٹائم ہے سن لیجئے، غور سے سننا، بہت قیمتی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ میرے پاس تو لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ ہے، اس میں سے ان کو سناؤ کیا؟ بس ایک حدیث یاد آئی اور حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے۔ اس حدیث کے یاد آنے پر، حدیث پاک کے یاد آنے پہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش، پھر ہوش میں آئے، پھر کہا کہ حضور کی حدیث، پھر بے ہوش ہوئے، 3 مرتبہ یا 4 بار بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمت جٹائی حدیث بیان کرنے کی، فرمایا سنو، حدیث سننا چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جس بندے کو پیش کیا جائے گا وہ بندہ شہید ہوگا۔ شہید، شہادت سے بڑی نیکی کوئی ہے نہیں ہے۔
حج سے، روزے سے، زکوٰۃ سے سب سے بڑی نیکی شہادت، اس لیے کہ ادھر بندہ شہید ہوتا ہے، ادھر اس کا